طور پر داخل ہونا چاہیے کہ وہ ابن زیاد کو پہچان نہ سکے اور یہ سمجھے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے حجازی لباس میں، شاہی لباس میں آیا تاکہ وہ ہم کو پہچان نہ پائے، کیونکہ اس وقت کوفیوں کے دلوں میں حضرت امام حسین کی محبت تھی اور بیعت بھی کر چکے تھے، تو وہ سوچا ایسا نہ ہو کہ بیچ ہی میں ہمارا کام تمام کر دے، اس لیے اس نے حجازی لباس پہنا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ ہم ابن زیاد ہیں، بلکہ یہ سوچے کہ حضرت امام حسین تشریف لے آئے۔ امن و عافیت کے ساتھ وہ کوفے میں داخل ہوئے گئے، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اہل کوفہ جن کو امام علی مقام کی آمد کا انتظار تھا، حجازی لباس میں، حجازی راستے سے ساز و سامان کے ساتھ آتا دیکھ کر رات کی تاریکی میں ہر شخص نے یہی سمجھا کہ حضرت حسین بن علی آ گئے، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے۔ سب نے نعرہ مسرت بلند کیا، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، مرحبا بک یا ابن رسول اللہ، اور قدمت خیر مقدم کہتے ہوئے اس کے آگے پیچھے چلے۔ ابن زیاد بدنہاد کسی کو کچھ جواب نہ دیتا تھا، بلکہ آوازوں کو سنتا اور چہروں کو بغور دیکھتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ شعور سن کر شور سن کر اور بھی لوگ گھروں سے نکل آئے اور ہر شخص فرزند رسول سمجھ کر آگے بڑھنے لگا۔ جب مجمع بہت زیادہ ہو گیا اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ راہ چلنے میں رکاوٹ پیدا ہونے لگی، تو اس وقت مسلم بن عمر وواحدی جو ابن زیاد کے ساتھ تھا، اس نے پکار کر کہا راستہ چھوڑ دو، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے، یہ امیر عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ ان الفاظ کو سن کر لوگوں کو بڑا رنج ہوا، افسوس کرتے ہوئے سب اپنے گھروں کو واپس ہو گئے اور صرف 10-20 آدمیوں کے ساتھ ابن زیاد گورنر ہاؤس میں داخل ہوا۔ صبح ابن زیاد نے لوگوں کو جمع کیا اور ان کے سامنے یہ تقریر کی، اے لوگوں، امیر المومنین یزید نے مجھے کوفے کا گورنر بنایا ہے اور مجھے حکم دیا ہے کہ مطیع و فرما بردار لوگوں کے ساتھ میں بھلائی کروں اور نافرمانوں کے ساتھ سختی کروں۔ کان کھول کر سن لو، امیر المومنین کے اس حکم پر سختی سے عمل کروں گا، فرما برداروں کے ساتھ مہربانی سے پیش آؤں گا اور نافرمانوں کے لیے میری تلوار ہے۔ تم لوگ اپنے اور اپنے اہل عیال کی جانوں پر رحم کرو۔ اس تقریر کے بعد ابن زیاد نے ہر قبیلے کے بڑے بڑے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ان سے تحریری ضمانت لی کہ تم اور تمہارے قبیلے کے لوگ کسی مخالف کو اپنے یہاں پناہ نہیں دیں گے۔ اگر کسی نے پناہ دے رکھی ہے تو وہ اسے پیش کرے گا، جو ایسا نہیں کرے گا ہم اسے قتل کر کے اسی کے دروازے پر لٹکا دیں گے اور اس کے اہل و عیال کو بھی نہیں چھوڑیں گے۔ ابن زیاد کی اس کارروائی کے بعد کوفہ والوں پر خوف و ہراس چھا گیا اور ان کے خیالات میں تیزی کے ساتھ تبدیلی پیدا ہونے لگی۔ کوفہ شہر میں چونکہ یہ مشہور ہو چکا تھا کہ حضرت مسلم مختار بن ابو عبیدہ کے مکان پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اس لیے اب آپ نے وہاں قیام فرمانا مناسب نہ سمجھا اور رات کی تاریکی میں محب اہل بیت حانی بن عروہ کے مکان پر منتقل ہو گئے، جو قبیلے مذہب کے سردار تھے۔ حانی نے آپ کو ایک محفوظ کمرے میں چھپا کے رکھا اور سوائے مخصوص اور معتمد لوگوں کے دوسروں کو اس رات سے مطلع نہ کیا۔ ابن زیاد کو حضرت مسلم رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش تھی، مگر کوشش کے باوجود وہ ان کی قیام گاہ کا پتہ نہ لگا سکا۔ آخر اس نے اپنی شامی غلام معطل کو 3000 درہم دے کر سراغ کے لیے مقرر کیا کہ وہ خفیہ طور پر کسی نہ کسی طرح مسلم کا پتہ چلائے۔ غلام سیدھا جامع مسجد پہنچا۔ اتفاق سے اس وقت ایک محب اہل بیت مسلم بن اوسجہ اسدی مسجد کے گوشے میں نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ دیر تک ان کو دیکھتا رہا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ غلام ان کے پاس گیا اور کہا میں ملک شام کا رہنے والا ہوں اور اللہ کے فضل و کرم سے اہل بیت نبوت کا دوست ہوں۔ یہ چال چلی، اہل بیت نبوت کا دوست ہوں۔ معلوم ہوا ہے کہ اس خاندان کے کوئی بزرگ کوفہ تشریف لائے ہیں۔ یہ 3000 درہم میرے پاس ہے، کیا آپ ان کا پتہ بتا سکتے ہیں تاکہ یہ رقم میں ان کی خدمت میں نظر کر دوں؟
مسلم اسدی نے کہا مسجد میں اور بھی بہت سے لوگ ہیں، تم مجھی سے کیوں ان کے بارے میں دریافت کر رہے ہو؟ غلام نے کہا کہ آپ کے چہرے پر خیر و برکت کے آثار ہیں اور ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ ضرور اہل بیت رسول کے دوستوں میں سے ہیں۔ مسلم اسدی اس کے فریب میں آ گئے اور کہا تم نے خوب پہچانا، میں بھی تمہارے بھائیوں میں سے ایک ہوں، میرا نام مسلم بن اوسجہ ہے۔ پھر اسے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے گئے، اس نے آپ سے بیعت کی اور 3000 درہم جو لایا تھا وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ بیعت کے بعد وہ غلام روزانہ آپ کی خدمت میں سب سے پہلے آتا، دن بھر رہتا، حالات معلوم کرتا اور جو کچھ دیکھتا سنتا رات کے وقت اس کی پوری رپورٹ ابن زیاد کو پہنچا دیتا تھا۔ ہانی سے ابن زیاد کے پرانے تعلقات تھے، مگر کہیں ابن زیاد کو بھنک نہ مل گئی ہو کہ حضرت مسلم میرے یہاں مقیم ہے، اس ڈر سے وہ اس کی ملاقات کو جانے سے پرہیز کرتے تھے اور بیماری کے عذر سے گھر بیٹھ گئے تھے۔ ابن زیاد نے ہانی کے پاس ملاقات کا پیغام بھیجا، ہانی نے کوئی خطرہ نہیں محسوس کیا، اس لیے وہ تنہا ابن زیاد کے پاس چلے گئے۔ وہاں پہنچے تو ابن زیاد کا رنگ بدلا ہوا پایا، آپ نے سلام کیا تو اس نے جواب نہیں دیا، کچھ دیر آپ کھڑے رہے، اس کے بعد اس نے بڑے غصے سے کہا ہانی تم نے امیر المومنین یزید کے خلاف اپنے گھر کو سازشوں کا اڈا بنا رہے ہو، تم مسلم بن عقیل کو بلا کر اپنے گھر میں چھپائے ہوئے ہو، ان کے لیے ہتھیار جمع کرتے ہو، اپنے محلے میں ان کی مدد کے لیے آدمی اکٹھا کر رہے ہو اور سمجھتے ہو کہ یہ ساری باتیں مجھ سے چھپی رہیں گی۔ ہانی نے پہلے تو ان باتوں سے انکار کیا، مگر جب ابن زیاد نے معقل غلام کو بلا کر سامنے کھڑا کر دیا تو حضرت ہانی کے ہوش اڑ گئے، اب انکار کی گنجائش نہ رہی، تو انہوں نے کہا اصل حقیقت یہ ہے کہ میں نے مسلم بن عقیل کو نہیں بلایا بلکہ وہ خود میرے یہاں آ گئے، تو میں کیسے انکار کر سکتا؟ اس طرح میں نے انہیں مہمان بنا لیا اور پناہ دے دی۔ میں آپ سے پکا وعدہ کرتا ہوں کہ میں انہیں اپنے گھر سے نکال دوں گا، آپ مجھے اتنی مہلت دیجئے کہ میں جا کر ان سے کہہ کے آ جاؤں کہ آپ میرے گھر سے نکل کر جہاں چاہے چلے جائیں تاکہ میں پناہ کی ذمہ داری سے سبکدوش ہو جاؤں۔ ابن زیاد نے کہا خدا کی قسم جب تک تم انہیں میرے پاس حاضر نہ کر دو تم یہاں سے نہیں جا سکتے۔ ہانی نے کہا خدا کی قسم میں اپنے مہمان کو قتل کے لیے تمہارے سپرد ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کی بات اور بڑھی تو ابن زیاد نے کہا تم انہیں سپرد نہیں کرو گے تو ہم تمہارا سر قلم کر دیں گے۔ ہانی نے کہا ایسا ہوا تو تمہارے ارد گرد بھی تلواریں چمکیں گی۔ یہ سن کر ابن زیاد آگ ببولا ہو گیا اور کہا اچھا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ پھر ہانی کے سر اور منہ پر ڈنڈے مارنا شروع کیا، یہاں تک کہ ان کا سر اور چہرہ زخمی ہو گیا اور سارا کپڑا خون میں لت پت ہو گیا۔ ایک سپاہی جو قریب میں کھڑا تھا ہانی نے اس کی تلوار پر ہاتھ ڈالا کہ چھین لے، مگر اس نے چھڑا لیا۔ ابن زیاد نے کہا اب تو اپنا خون تم نے میرے لیے حلال کر دیا ہے۔ میرے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اسے کھینچ کر لے جاؤ اور ایک کمرے میں بند کر دو۔ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ ہانی قتل کر دیے گئے۔ اس افواہ کے سنتے ہی عمرو بن حجاج جو ہانی کے نسبتی بھائی تھے کئی ہزار ہتھیار بند سواروں کو لے کر گورنر ہاؤس کو گھیر لیا۔ عمرو بن حجاج نے پکار کر کہا کہ میں عمرو بن حجاج ہوں اور میرے ساتھ قبیلے مذہج کے ہزاروں سوار ہیں، ہم نے اطاعت سے روگردانی نہیں کی ہے، ہمارے سردار کو قتل کر دیا گیا ہے، ہم اس کا انتقام لیں گے۔ پھر انتقام کا شور بلند ہوا۔ ابن زیاد اس صورتحال سے بہت گھبرایا، اس نے قاضی شریح سے کہا کہ آپ پہلے ہانی کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے قبیلے والوں سے کہیے کہ ہانی زندہ ہے، ان کے قتل کی افواہ غلط ہے۔ ہانی اپنے قبیلے والوں کے لوگوں کی آوازیں سن رہے تھے۔ قاضی شریح جب ان کے پاس گئے تو ہانی نے ان سے کہا میرے قبیلے والوں سے میرا حال بتا کر کہہ دیجئے کہ اس وقت اگر 10 آدمی بھی اندر آ جائیں تو میں یقیناً چھوٹ جاؤں گا۔ قاضی صاحب جب باہر نکلے تو ابن زیاد کا جاسوس حمید بن بکر اسدی ان کے ساتھ ہو گیا۔
اس نے مجبوراً قاضی صاحب نے ہانی کا پورا حال ان کے قبیلے سے نہیں بتایا، بلکہ صرف اتنا کہا کہ وہ زندہ ہے۔